السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ آج اپنے آفس میں بیٹھ کے تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں دوستو۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، یہ کلبھوشن کے مسئلے پہ ہماری حکومت اتنی نرمی کیوں دکھا رہی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے ہم کتنی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ عمران خان کو ابھی وہ پتھر ہی نہیں ملا جس کا اینٹ کا جواب وہ پتھر سے دے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ جب انڈیا والے ہمارے LOC کی بارڈر کی خلاف ورزی نہ کریں اور ایک دو بندے شہید نہ کریں، لیکن ہم ہیں کہ کلبھوشن کو ہم نے ایک ملاقات کا حق دیا، پھر انہوں نے وہ نہیں آئے، پھر دوسری دفعہ پھر کہا کہ جی کونسلر کو رسائی دیتے ہیں، پھر وہ آئے اور انہوں نے کلبھوشن سے بات نہیں کی، اب تیسری دفعہ بھی بات کی ہے، اور اب خصوصی طور پہ حکومت اس کی طرف سے خود اپیل کر رہی ہے۔ او مائی گاڈ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ کیوں بھائی، کیا ہے ایسا؟ کیا ہے کہ راتوں رات صدر پاکستان نے آرڈیننس جاری کیا؟ کیونکہ کلبھوشن نے اپیل بھی نہیں کی تھی، اس کا ٹائم گزر گیا تھا، تو اس ٹائم کو کنڈون کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کی میعاد بڑھانے کے لیے انہوں نے آرڈیننس جاری کیا، اور اس کے اوپر بھی بلاول بھٹو بہت بولے کہ آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں ہی نہیں لیا۔ آپ پہلے ہی مودی کی جو ہے نا جیتنے کی خوشی کی دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ مودی جیت جائے، کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ پھر جیسے کشمیر کا مسئلہ حل ہوا ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کر کے اپنے آئین کا حصہ بنا دیا۔ دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے، یقین کریں، یہ 72 سال کی جو پاکستان کی تاریخ ہے نا، وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں عمران خان کو، یہ جو فارنر مشیر ہے نا، فارنر مشیر، یہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ نے کشمیر کا مسئلہ پالا ہوا ہے، جانے دیں، بس وہ اس نے کر دی ہے، بس آپ نے اسمبلی میں تقریر کر دی ہے، بات ختم۔ اب دوستو، کشمیر کا مسئلہ انہوں نے ختم کر دیا ہے بالکل ہی، اور جو آزاد کشمیر کے سربراہ تھے فاروق حیدر، اس کو بھی چپ کرا دیے۔ پہلے وہ بڑا رو رو کے تقریریں کر رہا تھا، اس کو بھی عمران خان نے کہا ہے کہ تو بس چپ کر جا۔ اور اب کلبھوشن کو ایک رعایت کے بعد دوسری رعایت، بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے اپنے پاکستان میں اگر کوئی اپیل نہ کرے، اس کو ایک اپیل کا بھی خصوصی اجازت نہیں دی جاتی۔ جب اپیل اس کی ہائی کورٹ سے خارج ہو جاتی ہے، ایک 302 کا ملزم ہوتا ہے، اگر اس کو سزائے موت ہے، اس کی ہائی کورٹ سے اپیل خارج ہو جاتی ہے، تو اس کا انتظار بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کرے، اس کے بلیک وارنٹ جاری کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھانسی چڑھا دی جاتی ہے۔ تو کلبھوشن نے کتنے سینکڑوں بندے مارے ہیں کراچی میں اور کوئٹہ میں، اور آئے دن ہماری LOC کی وہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور عمران خان ہے کہ بضد ہیں کہ جناب یہ ہم نے اس کو رعایت دینی ہے۔ ایک ملزم اپیل نہیں کرنا چاہتا، پاکستان کا ایک اپیل نہیں کرنا چاہتا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو پھانسی چڑھا دیں گے نا، کیونکہ اس نے کسی کا قتل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کلبھوشن کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے جی، اقوام متحدہ نے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا جی اس کو موقع دیں، وہ آپ نے اس کو موقع دیا، اس نے وہ خود ہی اویل نہیں کیا۔ پھر آرڈیننس نکال کے آپ نے پھر اس کو 3 موقع دیے، وہ اویل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ اپیل بھی اس کے حق میں کر رہے ہیں، وہ یار تو پھر چھوڑ ہی دو نا، پھر یہ تکلف کیوں کر رہے ہو عمران خان صاحب؟ آپ نے پہلا کون سا وعدہ کیا ہے کہ جی نواز شریف مودی کا یار ہے، تو آپ اب جو ہے نا مودی کے یار نہیں بنیں گے؟ آپ نے پہلی کون سی اپنی بات مانی ہے؟ عافیہ صدیقی والی مان لی ہے بات آپ نے؟ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو عافیہ صدیقی کے گھر گئے تھے، اور اس ماں سے وعدہ کیا تھا آپ نے کہ ماں جی دعا کرو میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں عافیہ صدیقی کو لاؤں گا۔
تو آپ نے تو 7 دن وہ ہاتھ نہیں دھویا جو آپ نے ایسے ٹرمپ کو ملایا. آپ نے کہا جی میں نے ہاتھ ملا دیا, ایسے آپ کا انداز تھا بیٹھنے والا. آپ اتنے وہ تھے کہ یار میں بطور وزیر اعظم ادھر آ گیا ہوں. اس کو آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا, اپنے آپ کو چٹکیاں کاٹ رہے تھے کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا. اور وہاں جا کے آپ نے عافیہ صدیقی کو بھول گئے. او یار کوئی کام تو کر دو, خدا کی قسم کوئی کام تو کر دو. آج ایک بندے نے میسج بھیجا ہے کہ یا اللہ ہمیں پرانا پاکستان دے دے واپس, جب 63 روپے پٹرول لیٹر ملتا تھا, 50 روپے تولہ سونا ہوتا تھا, آج 1,16,000 کا ہو گیا. چینی 50 روپے کی ملتی تھی, آج 90 روپے کی ہو گئی ہے. ڈالر 98 کا تھا, اب 170 کا ہو گیا ہے. اس طرح اس نے گنوائی ہیں چیزیں کہ یا اللہ مجھے تو پرانا پاکستان واپس کر دے. اب عمران خان جو مودی کا یار ہے کہ نعرے لگاتا تھا, نواز شریف کے خلاف اس نے نعرے لگائے ہیں. اب وہی کام اس سے ایک آگے انتہائی آگے ہو کے کہہ رہا تھا کہ اسی کی خدمت کر رہا ہے. کلبھوشن کی انہوں نے ایسے رکھا ہوا ہے جیسے ہیرو ہوتا ہے. بھائی وہ اپیل نہیں کرنا چاہتا, اس کو سزائے موت ہوئی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کرو. آج بلاول بھٹو نے پھر صحیح کہا ہے نا کہ آپ نے کلبھوشن کے مسئلے پہ NRO دیا, آپ نے کہا تھا میں NRO نہیں دیا. آپ نے جہانگیر ترین کو NRO دیا, آپ نے کہا تھا میں نہیں دوں گا. آپ نے چینی مافیا کو NRO دیا, آپ نے کہا میں نہیں دوں گا. آپ نے کہ الیکٹرک والوں کو NRO دیا, آپ نے کہا میں نہیں دوں گا. آٹے والوں کو NRO دیا. یار یہ کیا کر رہے ہو یار عمران, کیا کر رہے ہو؟ اور اسمبلی میں انہوں نے بڑی گرم تقریر کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے, اور حسب معمول اس کی تقریر کا جواب دینے کے لیے مراد سعید آ جاتا ہے. یار مراد سعید اصل میں پتہ نہیں بلاول بھٹو کی پارٹی میں جانا چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی بلاول بھٹو بات کرتا ہے وہ عمران کو چیلنج کرتا ہے بلاول بھٹو کہ عمران آؤ میرے ساتھ بات کرو, تو بلاول کہتا ہے ہاں جی آپ میرے سے بات کریں. بھئی عمران والی باتیں آپ کو کیسے پتہ ہیں جناب مراد سعید صاحب؟ آپ اور کسی کے جواب نہیں دیتے. ہمیشہ جب بھی بلاول بھٹو آتا ہے آپ نے اسپیکر کو پکا کہا ہوا ہے کہ جب بھی بلاول بھٹو تقریر کرے اس کا جواب میں نے دینا ہے. تو دوستو میں بات کہہ رہا تھا کہ اسمبلی میں آج بھی بہت گرم بلاول بھٹو نے تقریر کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان NRO دے رہے ہو تم, پھر کلبھوشن اور انڈیا کے آگے بھی لیٹ گئے ہو. پہلے امریکہ کے آگے لیٹے تھے, اب انڈیا کو کشمیر دے دیے, اور کیا دینا چاہتے ہو؟ پاکستان کا بھی کچھ حصہ دینا چاہتے ہو؟ آزاد کشمیر دینا چاہتے ہو؟ کدھر گیا آپ کا اینٹ کا جواب پتھر والی تقریریں, کدھر گئیں؟ دوستو بڑے افسوس کی بات ہے. چینل سبسکرائب کرو اور لائک اور شیئر کرو. خدا حافظ.